پھر ہے ایک ٹھنڈی ہوا کا چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان میں سے مومنوں کو اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دے گا، اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اللہ ایک انتہائی خوشگوار اور پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی، اور زمین پر کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک ذرہ برابر ایمان موجود ہو. یعنی بالکل قیامت آنے سے پہلے اہل ایمان سارے فوت ہو جائیں گے. وہ کل آپ کا سوال بھی تھا نا کہ کیا تھا؟ اچھے ہو گئے تھے، پھر یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے اچھے لوگ ختم کر دیے جائیں گے، پھر ہاں اینڈ برے لوگوں پر ہوگا. پھر ہے شام کی جانب سے ہوا کا چلنا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی یا ایمان ہوگا، مگر وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پہاڑ کے جگر میں گھس جائے گا تو وہ وہاں بھی داخل ہو جائے گی ہوا، یہاں تک کہ اس کی روح قبض کر لے گی. پھر یمن کی جانب سے ہوا چلنا. ایک اور روایت میں آپ سے وارد ہے کہ یہ ہوا یمن کی جانب سے آئے گی. ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں چلے مختلف لوگوں کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لے گی. یعنی ایمان چاہے تھوڑا سا بھی ہو فائدہ مند ہے. تو اب یہ دو جانب سے ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہے، تو یہ ممکن ہے کہ دو ہوائیں ہوں، ایک ادھر سے چلے ایک ادھر سے چلے. تو اور یہ بھی ہے کہ ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ ان کی ہوا بن جائے دوسری طرف پہنچ کر. اب ہمارے پاس جو ہوا آتی ہے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا یہ کس علاقے سے آ رہی ہے. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. پھر اللہ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا تو روئے زمین پر ایک بھی آدمی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھلائی یا ایمان ہو، مگر وہ اس کی روح قبض کر لے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی پہاڑ کے جگر میں گھس جائے تو وہاں بھی وہ داخل ہو جائے گی اور روح قبض کر لے گی. انہوں نے کہا، یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. آپ نے فرمایا، پرندوں جیسا ہلکا پن اور درندوں جیسی عقلیں رکھنے والے بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. نہ اچھائی کو اچھا سمجھیں گے، نہ برائی کو برا جانیں گے. شیطان کوئی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، کیا تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے؟ تو وہ کہیں گے، تو ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بت پوجنے کا حکم دے گا اور وہ اسی حالت میں رہیں گے. ان کا رزق اترتا ہوگا، ان کی معیشت بھی بہت اچھی ہوگی، یعنی ویسے خوشحال لوگ ہوں گے تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ شیطان کی پیروی بھی کر رہے ہوں گے اور بے وقوف قسم کے لوگ ہوں گے. پھر سور پھونکا جائے گا، جو بھی اسے سنے گا وہ گردن کی ایک جانب کو جھک جائے گا اور دوسری جانب کو اونچا کرے گا، یعنی گردنیں ٹیڑھی ہو جائیں گی. جیسے نیند آتی ہے نا تو کیسے ہوتا ہے، ایک طرف جھک جاتا ہے انسان. سب سے پہلا شخص جو اسے سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ پچھاڑ کھا کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی گر گر کر مر جائیں گے. 9ویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے. پہلے اس کے درمیان میں نے کچھ اور چھوٹی علامتیں بتائی ہیں، لیکن یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بڑی علامت ہے. اور جب یہ طلوع ہوگا تو کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا. اس زمانے کا ہر انسان اس علامت کو دیکھ لے گا اور پھر یہ علامت ان کی عقلوں کو ختم کر دے گی اور دل خالق کی طرف جھک جائیں گے، لیکن اس وقت جھکنا فائدہ نہ دے گا. اور یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے پہلی نشانی بتائی جاتی ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے،
سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، یعنی جب اپنا ایک راؤنڈ مکمل کر لیتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اب یہ راؤنڈ کہاں مکمل ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، بہرحال یہ بتایا گیا ہمیں کہ جب سورج آتا ہے یعنی ایک خاص پوائنٹ پر، تو پھر دوبارہ وہاں سے آگے بڑھنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا۔ وہ اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہ دی جائے گی، بلکہ اس سے کہا جائے گا جہاں سے آیا وہیں چلا جا، چنانچہ اس دن وہ مغرب ہی سے نکلے گا۔ بس یہی اللہ کا فرمان ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا تھا، سورج اپنے ایک ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، مستقر اللہ یعنی سورج کا ایک پوائنٹ ہے، ایک ٹھکانہ ہے جہاں تک وہ چلتا ہے، پھر اجازت سے آگے بڑھتا ہے، پھر دوبارہ سر کا راؤنڈ مکمل کرتا ہے، پھر اسی طرح روز ہوتا ہے۔ یہ اس سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اور یہ تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، یا ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی تو وہ نیکی بھی فائدہ نہیں دے گی، یعنی اس کے بعد لوگوں کی اندر اگر اب اخلاق یا اعمال میں تبدیلی واقع ہوتی تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج اپنی مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو لے، چنانچہ جب یہ طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھیں گے تو زمین پر بسنے والے سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جس کا سورۃ الانعام میں ذکر ہے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے۔ کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہیں کمائی تھی۔ کہہ دیجیے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، صفوان بن اسال سے مروی ہے کہ بے شک توبہ کا ایک دروازہ ہے، اس کے دونوں کواڑوں کے درمیان کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ یہ دروازہ بند نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے، یعنی توبہ کا اتنا بڑا دروازہ اس دن بند ہو جائے گا۔ تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا موقع ہے، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کے اوپر پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور جب یہ طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ منقطع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جی، یعنی کہ جو لوگ دین کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے وہ ہجرت کا ثواب پائیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں دین کی خاطر مائگریٹ کرتا ہے تو وہ ہجرت کنسیڈر ہوگی اس کی، یعنی ہجرت کا ثواب باقی ہے۔ ہجرت ایک نیک عمل ہے، اللہ کی خاطر علاقہ چھوڑنا یا کوئی ماحول چھوڑ دینا یا کوئی کچھ بھی چھوڑ دینا بڑے معنوں میں، تو جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اس کا اجر اس کو ملے گا حتیٰ کہ یہ وقت آ جائے۔ یہ نمبر 10 اور آخری علامت ہے، ایک آگ کا لوگوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا، آگ کا نمودار ہونا۔ علماء اس پر متفق ہیں کہ قیامت کی بڑی علامات میں سے سب سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ آگ شام کے ایک ملک یمن سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو ان کے محشر کی جگہ کی طرف ہانک لے جائے گی۔ اس آگ کا مطلب یا مقصد لوگوں کو جھلسانا نہیں ہوگا، جلانا نہیں ہوگا، اس کا مقصد لوگوں کو حشر کی طرف اکٹھا کرنا ہوگا، اور یہ رات اور دن ان کے ساتھ لازم ہوگی، یعنی یہ آگ ان کے ساتھ ساتھ ہوگی، یعنی ساتھ ہی رہے گی، ساتھ رات گزارے گی، ساتھ کوچ کرے گی، اس طرح ساتھ رہے گی
یہاں تک کہ ان کو شام تک ان کو شام تک پہنچا دے گی، یعنی ملک شام تک. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں وارد ہوا ہے. اور یہ قیامت کی نشانی، یعنی قیامت کا دن، اس دن. جی ہاں، وہ تو ایک کے بعد ایک نشانی آتی جائے گی نا. عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی جب خبر ملی، حضرت انس روایت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، انہیں نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے کی؟ تو آپ نے فرمایا آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی. مقام حضر موت کے سمندر سے آگ کا نکلنا. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حضر موت کے سمندر سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو ہانک لے جائے گی. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ملک شام کو اپنے لیے لازم کر لینا، یعنی وہیں چلے جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، یعنی 3 کیٹیگریز بن جائیں گی. ایک یہ کہ لوگ رغبت کرنے اور ڈرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، راغبین راہبین. دوسرا یہ کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10. تیسرا یہ کہ باقی ماندہ لوگوں کو آگ جمع کرے گی جن کے پاس سواریاں نہیں ہوں گی. جب قیلولہ کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرے گی، جب رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت موجود ہوگی، نیز جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ شام کے وقت موجود ہوگی، اور پھر سب کو وہاں سے نکال کے حشر کے میدان میں اکٹھا کر دے گی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم یوم الحشر، قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اختتام اس کا جنت یا جہنم پر ہوگا. مختلف حالات ہوں گے، یہ بھی ایک سیریز ہے، اور نیکسٹ ویک سے ہم اسی ٹائم پر شروع کریں گے اس کو. اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروا دے. بہرحال قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ آج یہاں مکمل ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے.